اللہ। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें आप हमसे बात करते हैं, हम आपसे बात करते हैं। सेगमेंट का नाम है आओ बात करें। हमारा मौजू है फिरकावारियत आलमी साजिश है। अगर आप समझते हैं कि ऐसा है तो इस पर गुफ्तगू कीजिए, मैं भी कुछ गुफ्तगू करूंगा। सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है कि हम और आप जिस मुल्क में रहते हैं, जिस माशरे में रहते हैं और जो हमारा आलमी तनाजुर है उसमें मुसलमान यकीनन इस एतबार से मसालिक में बटे हुए हैं कि फ़िक़ा सबकी अलग है और मुख्तलिफ अइम्मा के मानने वाले हैं। हनफी भी हैं, शाफी भी हैं, मालकी भी हैं, हम्बली भी हैं और इसी एतबार से शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, अहले सुन्नत इस तरह से। लेकिन ये हैं सब इस एतबार से उस दायरे के अंदर कि अगर दायरा बनाया जाएगा कि कौन कौन मुसलमान हैं ममालिक या कौन कौन मुसलमान हैं आबादी के एतबार से, तो उस दायरे के अंदर ये सारे के सारे आ जाएंगे। तो जब मुसलमानों की आबादी का तस्करा होता है तो इन तमाम लोगों का तस्करा एज ए मुस्लिम ही किया जाता है आलमी तौर पर। और ये भी बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जब कुफर कोई साजिश करता है तो वो ये नहीं देखता कि ये हाथ बांध कर जो नमाज पढ़ते हैं इनके खिलाफ मैं साजिश करूं, या हाथ खोल के जो नमाज पढ़ते हैं मैं इसके खिलाफ साजिश करूं, मैं रफ़े दीन करने वालों के खिलाफ साजिश करूं, या मैं फलां के मानने वालों के साथ के खिलाफ साजिश करूं, या फलां के मानने वालों का। तो ये बात समझनी चाहिए कि दुश्मन हमारा मुश्तरका है, कहलाएंगे हम मुसलमान ही दुश्मन के सामने, और अपने अपने फ़िक़ा पे हम मौजूद हैं, अपने अपने फ़िरक़े पे हम मौजूद हैं, अपने अपने मसलक पे हम मौजूद हैं। लेकिन बड़ी बात यह है जो हमारे ज़ोमा हमें सिखा गए, जो हमारे रहनुमा हमें बताते हैं, जो सुलझे हुए बुजुर्गान दीन जी समझाते हैं कि आपने और हमने 99% जो मुश्तरका मामलात हैं उस पर जो है वो गुफ्तगू ज्यादा करनी है, जो 1% इख्तलाफी मामलात हैं इस पे गुफ्तगू नहीं करनी। और ये बात हो रही है अवामी एतबार से। आप जलसे जुलूस करें, आप किताबें लिखें, आप कलम उठाएं, आप टेलीविजन चैनल्स पर आएं, तो कोशिश करें कि उन बातों पर गुफ्तगू करें जो इख्तलाफी नहीं है, उन पर गुफ्तगू करें जो इत्तेफाकी हैं, यानी 99% जिन पर इत्तेफाक है उस पर गुफ्तगू की जाए, 1% इख्तलाफ पे गुफ्तगू ना की जाए। ये हमारे संजीदा हमारी क़यादतें ये समझाती रही हैं और इसी से हम इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन का दर्स लेते हैं, इसी से हम मोहब्बतों का पैगाम लेते हैं और इसी से हम जो है भाईचारगी कायम कर सकते हैं। अगर वो अबहास या वो बहसें या वो मुबाहिसे जो 4 दीवारी के अंदर अहले इल्म को करनी चाहिए और अहले इल्म करते रहे हैं, उसको अगर हम सड़कों पे ले आएंगे तो मुल्क में फसादात होंगे। उसको अगर हम गलियों में ले आएंगे तो मुल्क में फसादात होंगे। उसको अगर हम टेलीविजन चैनल पर ले आएंगे तो पूरी दुनिया में मुसलमानों का इत्तेहाद पारा पारा होगा। उसको अगर हम मीडिया पर इस तरह से उछालेंगे कि तमाम मसालिक के उलमा बैठे हैं और एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हैं, छोटे छोटे फरोई इख्तलाफात पर लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, तो ये यकीनन कुफर की साजिश तो हो सकती है, किसी खालिस और मुखलिस मुसलमान का एजेंडा नहीं हो सकता। तो आज इस पर बात करेंगे कि फिरकावारियत आलमी साजिश है, एक दूसरे के मसलक का एहतराम करना है हमें और ये करना होगा वरना मर जाएंगे। एक दूसरे के मसलक की ताजीम करनी होगी वरना मर जाएंगे। एक दूसरे को आजादी देनी होगी अपने अपने मसलक के एतबार से अपनी इबादतें करने की वरना मर जाएंगे। ये बात हो रही है उस दायरे की जिसके अंदर आने वालों को हम मुसलमान कहते हैं आलमी तौर पर। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो गया कि कुछ गलती हमारे बाज अहले इल्म हज़रात की भी हो जाती है कि वो भी किसी ऐसे चैनल पे बैठ जाते हैं जहां पर जो है वो मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा करने की कोशिश की जा रही हो। ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहां मुसलमान आपस में दस्तों गिरेबां हों। ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहां फरोई इख्तलाफात जो है वो उछाले जा रहे हों। और ये एक अलमिया है कि हमारे चैनल्स भी ये काम कर रहे होते हैं। फिर कुछ लोग सड़कों पे ऐसे जलसे भी कराते रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी ऐसे काम करते रहे हैं। तो मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से हमेशा मोहब्बत का पैगाम देता हूं। मेरा भी ताल्लुक किसी खास मसलक से है,
آپ کا بھی کسی خاص مسلک سے ہو سکتا ہے, کسی اور کا بھی کسی خاص مسلک سے ہو سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انٹرنیشنلی جو ہمارا مشترکہ دشمن ہے اس کو خوش کریں اور آپس میں لڑائی جھگڑے کریں. موجود ہیں ہمارے ساتھ ممتاز مذہبی اسکالر بھی ہیں, مقرر بھی ہیں, اور ہمارے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں, ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں. شہید سیالوی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. ذرا بتائیے یہ آج کل جو نیا معاملہ آ گیا, پہلے تو رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر اچھل کود, بے حیائی, فحاشی, خواتین کے ساتھ بدتمیزی اور اچھل کود ہو رہی تھی, تو اس کا تقدس رمضان المبارک کا پامال ہو رہا تھا, اس سے جان چھوٹی. تو اب یہ نیا معاملہ آ گیا کہ سارے مسالک کے علماء کو لڑائے جا رہے, تم ہاتھ باندھ کر نماز کیوں پڑھتے ہو, تم ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہو, مولا علی کا کون سا نمبر ہے, فاروق اعظم کا کون سا نمبر ہے, تم امام بارگاہ میں کب آؤ گے, تم مسجد میں کب آؤ گے. تو یہ لگتا نہیں ہے کہ کسی خاص ایجنڈے کے طور پہ کیا جا رہا ہے؟ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو ایک بات کی تھی کہ یو آر الاؤڈ ٹو اسپیک اگینسٹ ایران اینڈ سعودیہ اگینسٹ ترکی آن میڈیا, لیکن آپ امریکہ, انڈیا, اسرائیل کے خلاف بات نہیں کر پائیں گے. آپ کا پروگرام سینسر ہو جائے گا. آپ آپس میں لڑیں گے تو بہت واہ واہ ہوگی, کوئی نہیں روکے گا. آپ ایک کریکٹر لیس آدمی جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے لانچ کیا تھا, جھوٹے مکار آدمی کے خلاف بولیں گے, آپ سینسر ہو جائیں گے. یہ ایک عالمی سازش اس طریقے سے ہے کہ پہلے عراق ایران کی جنگ کرائی گئی, فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. آج مسلمان حکمرانوں کے بچوں کو عورت اور شراب کا عادی بنا کے آپ دیکھ لیں سعودیہ یمن وار کرا دی گئی. پھر آپ کا پاکستان افغانستان کو لڑوانے کی بات کی جا رہی ہے, پھر پاکستان ایران کو لڑوانے کی بات کی جا رہی ہے. پھر آپ کا یہ یاد رکھیے گا جب ہم اسی طریقے سے ٹوٹ جائیں گے, امریکہ اقوام متحدہ کے امبریلا کے سائے تلے یہاں پر تشریف لائے گا امن کے قیام کے لیے, اور جب وہ چن چن کے مارے گا نا تو وہ نہیں پوچھے گا کہ بچہ تاسو پختون دے یا پنجابیان دے, یا تم کس طریقے سے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہو. کبھی کشمیر میں مودی نے وہ اپنا آرٹیکل امپوز کرنے کے بعد پہلے جو وہاں پر قابض صاحب وہاں کا مالک بن چکا ہے, اور اب آپ کو میرپور اور مظفر آباد کے بھی ٹیمپریچر بتایا جا رہا ہے کہ جی وہاں کا موسم کیسا ہے. اب وہ آزاد کشمیر کی طرف رخ کر رہا ہے. کبھی وہاں پر بابری مسجد پہ, کبھی حیدرآباد دکن کی مکہ مسجد پہ, کبھی وہاں پر کسی مسلمان پہ ماں بہن بیٹی کے ساتھ ظلم کرنے سے پہلے اس کا مکتبہ فکر پوچھا گیا. یار گرو اپ, یہ وہ وقت نہیں ہے شبیر بھائی کہ ہم لوگ مزید تقسیم ہو. میں یہ ہاتھ جوڑ کے اس قوم کے سامنے درخواست کرتا ہوں, جس دن ہم لوگ غلبہ پا لیں گے انشاءاللہ تعالی, اس کے بعد آپس میں بیٹھ کے معاملے چھوٹے موٹے طے کر لیں گے کہ جی آپ کو کیا کرنا چاہیے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب بھی اٹس دا ہائی ٹائم. مجھے خوشی ہوتی کہ میڈیا پر بیٹھ کے صحابہ کرام اور اہل بیت کی شان بیان کرتے ایک دوسرے, مل کے پیار سے ایک دوسرے کو سینے سے لگا کے سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان ہو رہی ہوتی, مولا علی مشکل کشا کی شان بیان ہو رہی ہوتی, حسین کریمین کی شان بیان ہو رہی ہوتی, غوث الاعظم کی شان بیان ہو رہی ہوتی. لیکن یہاں پر اس طریقے کو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ صرف یہ وہ 2-3 بندے نہیں اختلاف رائے کہیں پر کر رہے ہوتے, پوری قوم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتی. اچھا یہ بتائیں شہید سیالوی, یہ بتائیں کہ مطلب یہ کہ اینکر تو غلط کر رہا ہے یا اگر چینل غلط کر رہا ہے یا کانٹینٹ رائٹر نے یہ کانٹینٹ بنایا ہے, ہم کسی پہ الزام نہیں لگاتے, فرض کریں اس سائٹ پہ مسٹیک ہے, تو پھر علماء کیوں جا رہے ہیں؟ وہ جانے سے پہلے پوچھتے نہیں کہ مجھ سے آپ کیا بات کریں گے, ووٹ جائیں, وہ کہیں بھائی ہم تو ادھر محبت کی بات کرنے آئے ہیں, رمضان المبارک کی نشریات ہے, تقدس کا خیال رکھیں, آپ روزے پہ بات کریں, نماز پہ بات کریں, اور تربیت اولاد پہ بات کریں, والدین سے حسن سلوک پہ بات کریں, پڑوسیوں کے حقوق پہ بات کریں. اتنا کانٹینٹ ہے, شاید جو لوگ پروگرام کروا رہے ہیں ان کے پاس اور کوئی کانٹینٹ نہیں ہے. آپ کے سوال کرنے کے طریقے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگلا بندہ چاہتا کیا ہے آپ سے, کیا وہ ریٹنگ چاہتا ہے, کوئی اور چیز چاہتا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے, آپ بات کریں شان علی کرم اللہ وجہ کریم پہ بات کریں, آپ شان دیکھیں عمر لا جو ہے دیٹ از بین پریکٹسڈ اینڈ امپلیمنٹڈ ان برطانیہ ایز ویل. پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم بتا سکتے ہیں, دنیا کو بتا سکتے ہیں. دنیا جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہدائی ہے بھائی. ہم بتا سکتے ہیں دنیا کو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے. اب میں 2 مرتبہ عمرے پہ گیا شبیر بھائی, لیکن 3 مرتبہ میں قلعہ خیبر پہ گیا. میں نے حیران ہو جاتا تھا, عقل دنگ رہ جاتی تھی کہ اتنا اونچائی پہ جو قلعہ ہے, جب اوپر سے مرحب کے سپاہی وہ تیر برسا رہے ہوں گے تو نیچے سے کس طریقے سے کوئی کاؤنٹر نیریٹو یا کاؤنٹر اسٹریٹجی آپ دیں گے. اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے آپ کسی جرنیل کو بھی وہاں پر کھڑا کر دیں تو وہ دنگ رہ جائے گی اس کی عقل کی, یار کس طریقے سے پتا ہوا ہوگا, اسے مولا علی ہی کر سکتے ہیں. لہٰذا ہر صحابی رسول کا ایک اپنا مقام,
ایک اپنا مرتبہ، ایک اپنی عظمت. یہاں تو نمبرز دیے جا رہے ہیں کہ جس کا پہلا نمبر ہے اس کا 5واں نمبر. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ آپس میں ہماری حیثیت اوقات نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ باتیں کریں وہاں بیٹھ کے. کسی کی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کسی کی شان میں کسی قسم کی بے ادبی یا گستاخی کریں. کسی کی اوقات ہی نہیں ہے. ہم ترازو میں تولنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم ان کے قدموں کی خاص کے برابر بھی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں شہید بھائی کہ اب فرض کریں کہ یہ چیزیں چلنا شروع ہو گئی ہیں تو ایک کوئی نہ کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہے نا جس کے تحت چینل چل رہے ہیں، کانٹینٹ کو کہیں نہ کہیں چیک بھی کیا جا رہا ہوگا، تو وہ جو چیک کر رہے ہیں وہ بھی جانے دے رہے ہیں اس کو. سر میرا پروگرام مختلف چینلز پہ 3-4 مرتبہ ایک ہی پروگرام سینسر ہو جاتا ہے جب میں امریکی غلامی سے آزادی کی بات کرتا ہوں. میرا پروگرام سینسر ہو جاتا ہے جب میں مودی کی دہشت گردی کی بات کرتا ہوں. میرا پروگرام سینسر ہو جاتا ہے جب میں جھوٹے نبی کو یا مسلمہ کذاب سے لے کے مسلمہ پنجاب تک کسی کو ایکسپورٹ کرنے کی بات کرتا ہوں. میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ ہاں مسلمانوں کو لڑوانے کی بات کی جا رہی ہے، یہ سینسر نہیں ہوگا. آپ مل بیٹھ کے ختم نبوت کی دفاع کیوں نہیں کرتے؟ جس نہیں کر سکتے. 1950 سے لے کے 1970 میں 1974 تک 7 سپتمبر تک تمام مکاتب فکر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے تھے. اب ناموس رسالت کی بات کیوں نہیں کرتے جب ہم لوگ ہالینڈ ایمبیسی کے باہر سراپا احتجاج تھے؟ جب میں نے کال دی تھی یقین کریں ایک امام کے پیچھے تمام مکاتب فکر نے نماز پڑھی تھی. صحیح. کسی کو تکلیف نہیں تھی. میں آپ اس جنازے کی بات کیوں نہیں کرتے جس کے بعد سینسر کر دیا جاتا ہے کہ جہاں پر ہر مکتب فکر حضور علیہ السلام کی شان کے لیے وہاں پر اکٹھا ہوا تھا. یہ ایک وہ بات ہوئی ہے یہود و نصارہ نے ریسرچ کی کہ ہاؤ ٹو ڈیفیٹ دیٹ سارٹ آف اے مسلم جس کے گھر میں بھوک پیاس کا عالم ہو اور غیرت مند اتنا ہے، دلیر اتنا ہے کہ موت سے نہیں ڈرتا. یہ فاقہ کش کے مصطفیٰ کی تڑپ کو نکال دو. نمبر 1. نمبر 2 اس کے اندر سے جہاد کی تڑپ کو نکال دو کہ برما کی بہن کی تکے بوٹیاں کر دی جائیں اور یہ بیٹھ کے بولے اسلام تو بڑا پرامن مذہب ہے. یہ تو جہاد تو کیوں نہیں بڑے امن سے پہلے ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا یہ چیز بتانے کی ضرورت ہے علماء کو. ہر مکتب ایسے کر کے کہ ایوبی کہتا تھا میں نہیں جانتا اسلام امن سے پھیلا یا تلوار سے پھیلا، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں بروز حشر اگر اسلام کا قیامت تک اسلام کا دفاع ہوگا تو تلوار سے ہوگا. بہت خوب. شہید بھائی آخری جملہ اس حوالے سے کہ جو لوگ اس طرح کے پروگرامز کر رہے ہیں ان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں ڈائریکٹلی کسی کو ہٹ نہیں کروں گا. ابھی بھی 2-3 دن رہتے ہیں، اب بھی وقت ہے. دامن نبی کا تھام لو ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کے. بس بات صرف اتنی سی ہے کہ وی شوڈ بی یونائٹڈ ایٹ ون پلیٹ فارم. اس وقت پاکستان از اے بیٹل فیلڈ بٹوین 2 کنٹریز. یہ پراکسی وار کا شکار ہو چکی ہے. پاکستان کی طرف دنیا کی نظریں ہیں. ہمیں سندھی بلوچی پنجابی پٹھان کارڈ پہ جو ہے تقسیم کیا گیا، ہمیں مسلک پہ تقسیم کیا گیا، ہمیں مختلف چیزوں سے زبان کی بیس پہ تقسیم کیا گیا. ہم نہ تو کوئی اور بنگلہ دیش بننے دیں گے نہ ہی ہم کسی اور قسم کا. آپ یہ دیکھیں امجد صابری کو جب شہید کیا گیا تھا نا فوراً میری اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ آپ دیکھ لینا یا اہل حدیث یا اہل تشیع دیوبند اسکول آف تھاٹ یا کسی بندے پہ قاتلانہ حملہ ہوگا. تھوڑی دیر بعد فرحان علی وارث پہ ہو گیا. میں نے کہا آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ 2 لوگوں کو لڑوانے کے لیے بات نہیں کی گئی، یہ 2 مکاتب فکر کو لڑوانے کی کوشش کی گئی. ایک جگہ پہ امام بارگاہ پہ حملہ ہوتا ہے، دوسری جگہ پہ اگلے دن مسجد پہ ہو جاتا ہے، اور جب ڈوریں ملتی ہیں تو ہمارے میڈیا پہ نہیں بتایا جاتا کہ یار یہ حملہ کروا رہے ہیں تیسری قوت جو کسی اور جگہ پر بیٹھ کے جو اسلام سے جس کا تعلق نہیں ہے وہ کروا رہے ہیں. ہم لوگ ان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں. جب تک ہم انگریز کے گٹوں میں نہیں بیٹھنا ختم کریں گے، جب تک ہم انگریز کے گھوڑے اور کتے جو نہلاتے رہے جدی کشتی اور وہ لوگ آج ان کی اولادیں ہم پہ مسلط ہو گئے، ہم لوگ یہ ان چیزوں سے نجات نہیں پا سکتے. بہت شکریہ. ٹیم بھی چینج ہو رہی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ نے بڑی محبت کے ساتھ اور اپنے جذبات کا اظہار کیا. تو آج ہمارا موضوع ہے فرقہ واریت عالمی سازش ہے. ٹیلی فون لائنز ہماری کھلی ہیں، نمبرز آپ کی اسکرین پر ہیں. آپ چاہیں تو بات کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے ہر دور میں سازشیں کی جاتی رہی ہیں اور اس کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں محبت کے ساتھ چلنا ہوگا. اور جیسا کہ ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جب نماز تراویح اور نماز جمعہ کا معاملہ ہوا تو اس چیز سے قطع نظر کہ کس کا تعلق کس مسلک سے ہے، تمام مسالک کے علماء اکٹھے ہوئے، ایک انہوں نے موقف اپنایا، وہ حکومت کے سامنے رکھا، ڈاکٹرز بھی بیٹھے اور ایکسپرٹس بھی بیٹھے اور ان کے ساتھ مل کے مذاکرات کیے. یہ نہیں کہا کہ صرف ان مساجد کو کھولا جائے یا ان عبادت گاہوں کو کھولا جائے، نہیں، بلکہ سب نے مل کر ایک بات کی کہ ہم سب جو ہے وہ جن کو عالمی طور پر مسلمان کہا جاتا ہے، ہم سارے مسالک کے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. تو جب یہ منظر دیکھا گیا
तो साजिश तो होनी थी कि ये एक कैसे हो गए। तो फिर ये किया गया कि जब रमजान में ये तरावी पढ़ रहे हो तो ऐसे प्रोग्राम किए जाएं जिसमें इन सब की आपस में लड़ाई हो रही हो। तो आलमी साजिश है, इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत पे हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यूज 1 से बरकते रमजान नशरियात और सेगमेंट चल रहा है आओ बात करें और गुफ्तगू हो रही है फ़िरका वारियत आलमी साजिश है। हर मौके पर हर वक्त ऐसे मराहिल आए हैं पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में कि इस फ़िरका वारियत को बहुत ज्यादा हवा दी गई और ये मिल्लत वाहिदा को तकसीम करने के लिए ये काम किया जाता है और इसमें कत्ल व गारतगिरी भी होती है और किताबें भी लिखवाई जाती हैं और ऐसा मवाद छपवा कर तकसीम करवाया जाता है जो नफरत अंगेज हो और मुश्तरकात पे बात नहीं की जाती। जहां जहां इख्तलाफ है बहुत कम जगहों पर वहां या उनको हवा देकर लड़ाइयां करवाने की कोशिश की जाती है। तो इस पर बात होनी चाहिए कि ये जो आलमी साजिश है फ़िरका वारियत की, इसका मुकाबला किस हथियार से किया जा सकता है। तो मेरा ये ख्याल है इसका मुकाबला इश्क रसूल के हथियार से किया जा सकता है। अगर आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क करेंगे तो वहां आपको भाईचारगी मिलेगी, वहां आपको मुसावात मिलेगा, वहां आपको मोहब्बत मिलेगी, वहां आपको अकीदत मिलेगी, वहां आपको दिलों में जगह देना मिलेगा, वहां आपको दिलों में कुशादगी मिलेगी, वहां आपको नरमी मिलेगी लहजे की, वहां तहम्मुल मिलेगा, बर्दाश्त मिलेगा, सब्र मिलेगा, वहां भाइयों को लड़ाने के बजाय जोड़ने के और गले मिलाने का फलसफा मिलेगा। तो इश्क रसूल को हथियार बनाएं तो आप इन नफरतों को खत्म कर सकते हैं। हमारे साथ हैं मुमताज आलिम दीन हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं मुफ्ती साहब, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का हुक्म है। अच्छा मुफ्ती साहब, आपका टाइम लिया है, आप टेलीफोन लाइन पर आए, हमारी दरख्वास्त पर बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं आपसे गुफ्तगू ये करना चाहता हूं कि रमजान ट्रांसमिशन में पहले बेहयाई के प्रोग्राम, उछल कूद, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन देने के मामले पर खवातीन के साथ जो कुछ किया जाता था वो रमजान के तकद्दुस को पामाल करता था। अब वो मामला खत्म हुआ कोरोना की वजह से, तो अब ये नया मामला शुरू हो गया कि 4-5 मसालिक के उलमा को, जय्यद उलमा को, जिनके पीछे लोग नमाज पढ़ते हैं, जिनके हाथ चूमते हैं, जिनसे अकीदत रखते हैं, जिनसे मुसाफा करते हैं, उनको बिठाकर उन मामलात पे गुफ्तगू की जा रही है जो 25-30 साल पहले फुटपाथों पे या सड़कों पे या चाय खानों पे हुआ करती थी और आहिस्ता आहिस्ता अकल आई तो मुसलमानों ने उसको स्लो आहिस्ता आहिस्ता उसको खत्म किया। अब टेलीविजन चैनल पर वो लड़ाइयां की जा रही है, तुम हाथ बांध के नमाज क्यों पढ़ते हो, तुम हाथ खोल के क्यों पढ़ते हो, हजरत फारूक आजम का कौन सा नंबर है, सैयदना सिद्दीक अकबर कौन सा नंबर है, मौला अली का कौन सा नंबर है। यानी इस तरह के मामलात को रमजान में डेली रोजाना 5-6 मसालिक के उलमा को बिठा के ये लड़ाई करवाना, ये हमारे मुल्क के लिए कितना खतरनाक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात यह है कि फिरका वारियत को फैलाना और इस तरीके से मीडिया के अंदर बैठ के जो जैसे चोंच लड़ाते हैं इस तरह लड़वाना, ये अवामुन्नास जो है इससे परेशान होती है और आवाम कहते हैं कि किस मौलवी पर चले, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इसलिए खुदारा अभी फिरका वारियत काफी अरसे बाद खत्म हुई है, आपस में सुन्नी शिया सब मिलकर हैं। अब दोबारा इस फिरका वारियत को जो खड़ा किया जा रहा है ये इंतहाई खतरनाक है, हमारे मुल्क के लिए भी, मजहबी लोगों के लिए भी, और दूसरा जो नौजवान तबका है जो बेचारा दीन से वाकिफ भी नहीं है इतना, वो बेचारा कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई भटक रहा है और इसकी जिम्मेदारी मीडिया वालों पर भी है और उन उलमा पर भी है जो वहाँ बैठे हुए आपस में एक दूसरे से लड़ाइयाँ करते हैं और अपने अपने मसलक को वो बताते हैं। भाई मसलक जिसका जैसा भी हो, लेकिन उसको मीडिया पर बयान करना जाहिर है कि कोई वहाँ मीडिया पर देखने वाला कोई सुन्नी है, कोई शिया है, कोई देवबंदी है, बरेलवी है। अगर एक की बात दूसरे के खिलाफ होगी तो यकीनन फिर लड़ाइयाँ बढ़ेंगी। सही। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कैमरा जो इसलिए कायम किया गया है कि लोगों को जो है सुन्नी और बरेलवी, या तो ये एक साजिश के तहत दोबारा फिरका वारियत को हवा दी जा रही है और दोबारा इस मामले को खड़ा किया जा रहा है जो बड़ी मुश्किल से खत्म हुआ। तो शिया सुन्नी को कत्ल कर रहे थे, सुन्नी शिया को कत्ल कर रहे थे, देवबंदी बरेलवी झगड़े थे। अजराए करम उन चैनलों पर पाबंदी लगाई जाए और उनको बंद किया जाए
اور یہ چیزیں اگر شروع ہو گئی تو پھر میڈیا تو اپنے مزے لے رہا ہے، اپنی ریٹنگ بنا رہا ہے، لیکن نتیجہ اس کا جو ہوگا وہ پورے ملک کو، پوری عوام کو بننا پڑے گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جو تراویح اور نماز جمعہ کے معاملات تھے، آپ سب بزرگ اپنے دیگر بزرگوں کے ساتھ، تمام مسالک کے علماء آپ لوگ بیٹھے، ایک کوڈ بنایا، پھر حکومت کے سامنے گئے، تو آپ میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ بھائی پہلے یہ اہل تشیع سے آپ الگ بات کرو، دیوبندیوں سے الگ بات کرو، بریلویوں سے، اہل سنت سے الگ بات کرو؟ آپ نے یہ نہیں کہا، بلکہ آپ سب مل کر پہلے بیٹھے، آپ نے ایک اصول اور ضوابط بنائے اور پھر مل کر سامنے گئے۔ تو لگتا نہیں ہے کہ وہ اتحاد جو نظر آیا اس سے کچھ لوگ پریشان ہو کر انہوں نے سوچا اچھا یہ سارے ایک ہو گئے، ان کو اب رمضان ٹرانسمیشن میں ہم لڑا کے دکھائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جب بھی آپ متحد ہوتے ہیں تو لوگوں سے ہضم نہیں ہوتا؟ ظاہر بات ہے کہ لوگ جو لڑانے والے ہیں اور جن کا کاروبار یہ ہے، جن کی آمدنی کا ذریعہ یہ ہے کہ شیعہ سنی کو لڑاؤ اور کماؤ، اور دیوبندی بریلوی کو لڑاؤ اور کماؤ، اور ان بیچاروں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے ٹی وی پر، کوئی چینلوں میں، وہاں آ کر وہ اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بہت اچھی بات کی۔ ارے یہ بات نہیں ہے، یہ بات ہے امت مسلمہ میں وحدت کو ختم کرنے والی بات ہے، اور جب وحدت مسلمہ ختم ہو جائے گی تو آج دنیا کے اندر مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کا آپس کا اتفاق نہیں۔ صحیح۔ اور شام کا دیکھ لیں، عراق کا دیکھ لیں، لیبیا کا دیکھ لیں، سعودی عرب کے حالات دیکھ لیں، عربوں کے حالات دیکھ لیں، یہ ساری وجوہات یہ ہیں کہ باطل چاہتا ہی ہے کہ آپس میں لڑائیں تاکہ یہ آپس میں متحد نہ ہو سکے۔ اچھا مفتی صاحب، ایسا بھی لگتا ہے کہ جو لوگ ٹی وی پہ پروگرام کر رہے ہیں نا، ان کے پاس کانٹینٹ کچھ اور ان کے پاس رہا نہیں ہے؟ جیسے اگر مثبت سوچ ہو تو دین کی خوبصورتیاں بیان کرنے کے لیے آپ کئی گھنٹوں تک بول سکتے ہیں، لیکن کچھ رہا نہیں ان کے پاس تو انہوں نے کہا یہ کام کر لو بس۔ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ٹی وی پر لینے کے لیے کوئی وہ معیار نہیں ہے، ہاں کہ کس کو کوئی عالم ہو، کتابیں پڑھا ہوا ہو، کوئی مفتی ہو۔ معیار یہ کہ جو بڑی پگڑی باندھا ہوا ہے، ذرا زور سے بولتا ہے، ذرا اچھے انداز میں بولتا ہے،